ذوالفقار علی شاہ کے والد اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے فون پر بڑی رازداری کے ساتھ کسی سے بات کر رہے تھے۔ وہ فون پر کہہ رہے تھے کہ تم فکر مت کرو، جس طرح میں نے حور کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا اس طرح ذوالفقار کی زندگی سے نکال دیا تھا، اب بہت جلد اب میں نور کو بھی راستے سے ہٹا دوں گا۔ وہ بڑے مکر کے ساتھ ہنستے ہوئے بولے کہ میں ذوالفقار کی زندگی میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا، پتہ نہیں یہ اس کو کہاں سے اٹھا کر لے آیا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنا راستہ صاف کیا تھا اور اب بھی کر لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ماریا بہت جلد اس گھر کی بہو بن جائے گی۔ اس کے خیال و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اپنی بیوی یعنی ذوالفقار علی شاہ کی ماں دروازے کے پیچھے کھڑی ایک ایک لفظ اپنے کانوں سے سن رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے صرف پہلی بہو حور کی جان نہیں لی تھی بلکہ نور کو بھی راستے سے ہٹانے کی سازشیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف گھر میں ذوالفقار کا رویہ اب نور کے اچانک بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ وہ نور ساتھ بہت کٹا کٹا اور اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ نور بیچاری بہت پریشان تھی کہ آخرکار ذوالفقار علی شاہ کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ ایک دن ہمت کر کے اس کے پاس جاتی ہے اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ذوالفقار علی شاہ سے سوال کرتی ہے۔ نور نے پوچھا کہ ذوالفقار علی شاہ، آخر کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہیں؟ مجھ سے بات کرنا بھی آپ پسند نہیں کرتے؟ نور نے تڑپ کر کہا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کے دعوے کیا کرتے تھے، تو اب کیا ہو گیا ہے؟ اب جب میں آپ کے پاس ہوں تو آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آخر ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جو آپ بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں؟ ذوالفقار خاموشی سے نور کی طرف دیکھا اور دراصل اس کے ذہن میں وہی باتیں گھوم رہی تھی نور کی پریگنینسی کو لے کر، لیکن وہ نور سے کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن اچانک نور کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ چکر کھا کر زمین پر گر گئی۔ ذوالفقار علی شاہ گھبرا گیا، اسے لے کر فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ ہسپتال پہنچ کر ذوالفقار علی شاہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، ان کی حالت دیکھیں، ایسی کنڈیشن میں یوں بے ہوش ہو کر گر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، کیا بات ہے مجھے جلدی سے بتائیں۔ ڈاکٹر نے حیرانگی سے پوچھا کہ شاہ صاحب کیسی کنڈیشن؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ذوالفقار نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ یہ پریگننٹ ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے اور بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر یہ سن کر مسکرائیں اور بولیں کہ شاہ صاحب، آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، یہ بالکل پریگننٹ نہیں ہے، یہ تو بس ان کا بی پی لو ہو گیا تھا اس لیے یہ چکر کھا کر گر گئی تھی، باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے، بس آپ کو ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی ذوالفقار علی شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلے والی ڈاکٹر نے اتنا بڑا اس کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا تھا۔ ذوالفقار علی شاہ جب گھر واپس آیا تو اس کی ماں نے اس سے بات کی اور اس کی ماں نے تڑپ کر سارا سچ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ماں نے روتے ہوئے بتایا، ذوالفقار، میں تمہیں یہ بات بتانے ہی والی تھی کہ تمہارے باپ کا یہ سارا کیا دھرا ہے۔ ماں نے انکشاف کیا کہ تمہارے باپ نے حور کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا اور نور کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے ڈاکٹر کو پیسے دے کر یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ ذوالفقار علی شاہ یہ سن کر غصے میں پاگل ہو گیا اور وہ سیدھا پہلی ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور اسے گرے بان سے پکڑ کر دھاڑ کر پوچھا کہ ذوالفقار علی شاہ نے غصے میں کہا کہ سچ سچ بتاؤ، تم نے اتنا بڑا جھوٹ کس کے کہنے پر بولا، ورنہ میں تمہیں ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ڈاکٹر بری طرح گھبرا گئیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اعتراف کیا کہ شاہ صاحب، مجھے معاف کر دیں، آپ کے والد نے مجھے بھاری رقم دی تھی یہ جھوٹ بولنے کے لیے اور میں پیسوں کے لالچ میں نے یہ سب کچھ کر دیا، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے پولیس کے حوالے مت کریں ورنہ میرا سارا کریئر خراب ہو جائے گا۔ ذوالفقار علی شاہ کا خون کھولنے لگا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی وجہ سے نور پر شک کیا، اور نور اتنے دن سے پریشان تھی کہ میں اس سے یوں کٹا کٹا کیوں رہ رہا ہوں، اس سے بات کیوں نہیں کر رہا۔ وہ واپس گھر آیا اور سب کے سامنے اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ اتنے سخت ہیں، آپ میری حور کے قاتل نکلیں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ذوالفقار علی شاہ نے چیلنج کیا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ماریا سے شادی کر لوں گا تو یہ آپ کی بھول ہے، میں تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ اس نے صاف کہہ دیا، نور میری بیوی ہے اور میں اس کی حفاظت خود کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ دوسری طرف سالار، جو نور کا پرانا شوہر ہے، وہ اب نور کو برباد کرنے اور اسے طلاق دلوانے کی پوری طاق میں ہے۔ وہ ایک پارٹی میں ماریا سے ملتا ہے۔ ماریا سالار کے پاس آ کر طنزیہ کہتی ہے، تم وہی ہو نا جس نے نور کو چھوڑ دیا؟ سالار نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں نے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ذوالفقار علی شاہ کی دولت دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگ گئی ہے۔ ماریا اور سالار اب ایک دوسرے سے ہاتھ ملا چکے ہیں۔ ماریا ذوالفقار کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور سالار نور کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اب دونوں مل کر ایک ایسا خطرناک پلان بنائیں گے اور ذوالفقار علی شاہ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ذوالفقار علی شاہ پوری طرح ہوشیار ہو چکا ہے اور اس کو پتہ چل چکا ہے کہ سالار بھی اس کا دشمن ہے اور اس کا باپ بھی اسی طاق میں ہے کہ کس طرح سے نور کو گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ذوالفقار علی شاہ اپنے باپ کے گناہوں کا حساب قانون سے دلوائے گا یا خود اس کا حساب کرے گا، اور کیا ماریا نئی سازش نور اور ذوالفقار کو دوبارہ ایک دوسرے سے دور کر دے گی۔ عشق میں تیرے صدقے کی یہ کہانی ایسے موڑ پر ہے جہاں دشمن اب سائے کی طرح ان کا
پیچھا کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ذوالفقار علی شاہ کو اپنے باپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہیے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کا مشورہ ہماری کہانی کو سمجھنے میں بہت مدد کرے گا۔ میرے خیال میں تو ذوالفقار علی شاہ کو نور کو لے کے الگ سیپریٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ شدید دشمن بن چکا ہے نور کا۔ وہ نور کو ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ نور کو اس گھر میں رکھے گا نا تو ماریا انہیں کسی بھی طور جینے نہیں دے گی، کیونکہ ماریا نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے ذوالفقار نہیں ملا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اور اس کے باپ نے بھی صاف کہہ دیا ہے ذوالفقار علی شاہ کے باپ سے کہ میں تمہارے سارے شیئر میں واپس لے لوں گا، اور تمہیں اتنا لاس ہو جائے گا نا بزنس میں کہ تم کبھی دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔